الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، جن بھی انسان کی طرح ہی اللہ تعالیٰ کی ایک قسم کی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے۔ بنی آدم یعنی بنی نوع انسانوں کی طرح ہی ذی عقل، روح و اجسام والے ہیں۔ انسانوں کی طرح ان کی بھی نسل بڑھتی اور پھلتی پھولتی ہے، کھاتے پیتے ہیں، جیتے مرتے ہیں، مگر ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ ان کی عمریں ہزاروں ہزاروں سال ہوتی ہیں۔ جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہیں، مگر ان کے کفار انسانوں کی بنسبت بہت زیادہ ہیں۔ ان کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں، البتہ ان میں فاسق و بدکاروں کی تعداد بنسبت انسان بہت زیادہ ہے۔ شریر جنوں کو شیطان کہتے ہیں، ان کا سرغنہ ابلیس ہے جو سب سے پہلے جن مارج کے پوتے کا بیٹا ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں وہ ملعون قرار ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ مردود کیا گیا، اور قیامت کے لیے اسے مہلت دی گئی کہ اسے اس قدر مہلت دینا اس کے اکرام کے لیے نہیں بلکہ اس قبلہ شفقت اور عذاب کی زیادتی کے لیے ہے۔ پیارے دوستو، ہم روزانہ کی بنیاد پر روزانہ سوشل میڈیا پر پروگرامز دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں بچے میں، فلاں شخص میں یا فلاں عورت میں جن آ گیا ہے۔ اس نے کسی ویرانے سے سفر کیا تھا، کسی کھنڈر نما مکان میں داخل ہوا تھا تو وہاں جنات کا بسیرا تھا۔ عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ ویرانے میں، کھنڈرات میں یا پھر قبرستانے کے اندر جناتوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ اور پیارے دوستو، یہ بات بھی سنی ہے کہ جنات جو ہے وہ انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور پیارے دوستو یہ بات قرآن و حکیم سے ثابت ہے کہ قرآن پاک میں جنات کے حوالے سے ایک پورے سورہ نازل کر دی گئی ہے، تو اس لیے جنوں کی مخلوق کے حوالے سے انکار تو کسی صورت بھی ممکن نہیں۔ پیارے دوستو، جس انسان میں جن آ جاتا ہے تو علاج معالجے کے لیے عاملوں کا رخ کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر عورتوں میں یہ بات عام طور پر پائی جاتی ہے کہ وہ کسی عامل کے پاس علاج معالجے کے لیے جاتے ہیں، اور اسی دور میں اچھے اور صحیح قسم کے جو پیر ہیں وہ بہت کم ہیں۔ علاج معالجے والے، تعویذ گنڈے والے جو لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں 2 نمبر جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جنات نکالنے کے لیے ہزاروں روپیوں کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں۔ حقیقت میں جو علم والے لوگ ہوتے ہیں وہ پیسوں کے لیے کبھی کام نہیں کرتے۔ سو پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے شخص کا انتخاب کریں جو صحیح اللہ والا ہو، جو اس کام کو بہتر طریقے سے کر سکتا ہو، اور ایسے لوگوں سے بچیے جو مار پٹائی کے ذریعے جنات کو نکالنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف انسان کو تکلیف دینے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اگر صحیح طریقے سے کسی کے پاس علم ہو تو وہ صحیح طریقے سے علاج کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، جنات کی عموماً خوراک کیا ہے اور راستے میں چلتے ہوئے آپ کو کس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ راہ چلتے ہوئے آپ کو جنات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پیارے دوستو، راستے میں آپ نے کسی چیز کا خیال رکھنا ہے۔ ایک ذاتی طور پر یہ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پیارے دوستو اس کے علاوہ نماز پڑھتے شخص میں جب جن آ گیا تو کیا ہوا، آج کی اس ویڈیو میں اس نوجوان کا واقعہ بتائیں گے۔ سو اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں، تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ پیارے دوستو، فرشتوں کی طرح جنوں میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ جو شکل چاہے بن جائیں۔ حدیثوں سے ثابت ہے کہ ان میں سے کسی کے پر بھی ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، اور بعض سانتوں اور کتوں کی شکل میں گشت لگاتے پھرتے ہیں، اور بعض انسانوں کی طرح رہتے ہیں، لیکن اکثر ان کی رہائش بیابان اور مکان اکثر جنگلوں اور پہاڑ ہوتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے
تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں سفر کرتے وقت جب رات ہو جاتی تو مسافر اپنے علاقوں کو جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے دنیا میں جن آباد تھے جن کی آگ سے تخلیق ہوئی تھی، اور انہوں نے دنیا میں فتنہ فساد برپا رکھا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان کے متعلق بیان کیا گیا کہ ان کی حکومت جنوں پر تھی۔ حضرت سلیمان نے جو عبادت گاہ ہیکل بنوائی تھی وہ جنوں نے ہی بنائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں میں کوئی شخص نہیں کہ جس کے ساتھ ہم ذات جن اور ہم ذات فرشتہ نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی کہ وہ ہمذات شیطان مسلمان ہو گیا، لہٰذا وہ مجھے سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں کہتا ہے۔ بحوالہ مسلم شریف۔ پیارے دوستو، جس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اسی پر وہ بھی رہتے ہیں۔ ان کی رہائش اکثر خراب اور گندگی والی جگہ ہوتی ہے، مثلا بیت الخلا یا گندگی والی جگہ وغیرہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں پر داخل ہوتے وقت اصحاب اپنانے کے لیے کہا گیا، یعنی دعاؤں اذکار کا ذکر کیا گیا ہے۔ قبرستان اور ویرون جگہوں پر ان کا ڈیرا ہوتا ہے، اسی طرح گھروں کی چھتوں پر بھی یہ مخلوق رہتی ہے۔ اس لیے شام کے وقت سورج غروب ہوتے وقت چھوٹے بچوں کو چھتوں پر چھوڑنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور پیارے دوستو، اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ جنات کی خوراک کے حوالے سے جنات کی خوراک میں ہڈی اور گوبر وغیرہ شامل ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ راستے میں پڑی ہڈی اگر آپ کو نظر آتی ہے یا راستے میں پڑا ہوا گوبر ہے تو آپ اسے پاؤں سے ٹھوک کر کبھی نہ ماریں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جنات یا جنات کے بچے خوراک کے طور پر ہڈی وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر آپ نے ٹھوکر ماری تو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پیارے دوستوں، مختلف اسکول میں جانے والے بچے بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، یا دوپہر کے وقت سنسان جگہوں پر جانے یا مغرب کے بعد چھوٹے بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بچے ویران جگہ پر مختلف پارک میں جاتے ہیں، وہاں جنات ان پر حملہ کرتے ہیں۔ اور پیارے دوستوں، اسی حوالے سے عموماً عورتیں کالا ٹیکا لگانے کی کوشش کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ کالا ٹیکا لگانے سے جنات کا اثر نہیں ہوتا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، یہ ہندوؤں کے رسم و رواج میں آتا ہے۔ اور پیارے دوستو، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہماری نظروں سے گزرا، جس تصدیق کے حوالے سے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک نوجوان شخص ایک ویران جگہ پر نماز پڑھ رہا تھا کہ نماز پڑھتے پڑھتے اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، اسے تکلیف ہونا شروع ہو گئی، لیکن وہ لڑکا اپنی نماز کو جاری رکھتا ہے اور اپنی نماز کو وہ مکمل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ جن اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ شیطان یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح یہاں سے اپنی نماز مکمل نہ کر سکے، اس سے نماز چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ پر پختہ یقین رکھتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نماز میں مشغول رہتا ہے، اور اللہ کا حکم بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وہ جن اور وہ بڑے ہی اچھی طرح سے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ سو پیارے دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہمیں شیطان سے بچاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی پنجگانہ نماز ادا کریں تاکہ اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کر سکیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔